بابا جی خادم حسین رضوی صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں. جی بالکل. کیا وجہ ہے؟ یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو صراط مستقیم پر لاتے ہیں نا اس کو راستے بھی صحیح دکھانا شروع ہو جاتے ہیں. جب بابا جی کا کنٹینر پہ تھے بابا جی اور کرسی پہ بیٹھے تھے ویل چیئر پر, اور ان کا جو منہ تھا نا وہ عوام کی طرف تھا, اور بابا جی نے ایسے کر کے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے فرسٹ ٹائم اس دن دیکھا تھا. جب بابا جی نے اچانک ایسے فیس کیا نا, خدا کی قسم بابا جی کے چہرے میں اتنی کشش, اتنا نور ان کی آنکھوں سے, خدا کی قسم میں کیا بتاؤں. میں نے اس دن سوچا کہ یار یہ ہے وہ. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں میرے پہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کی آپ آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کرتے تھے, کیا محسوس ہوتا تھا اس وقت؟ آنکھوں میں ایک نور, ایک کشش تھی, ایک روب دار آنکھیں تھیں, روب دار, لیکن دبدبا تھا ان کا. یہ میری ماں کی دعائیں ہیں جو میں یہ چینج ہوا ہوں, اور یہ جو خاص رات جو مجھ پہ آئی. سنگر بھی تھا, آواز اچھی تھی, لیکن مجھے پھر سمجھ آئی کہ یار یہ جو آواز دی گئی تھی مجھے, یہ اللہ کریم نے دی تھی مجھے آواز کس کام کے لیے, اور میں کس غلط کام میں استعمال کر رہا تھا. میں جامعہ مسجد خضرا میں پڑھتا تھا, تو جامعہ مسجد خضرا گرین ٹاؤن سے پڑھتا میں جہاں پہنچا گنبد خضرا کے سائے تلے. کبھی خود کا احتساب کیا ہو؟ ویسے تو آپ نے اس لائف کو چھوڑا, اسے جو ہے خدا حافظ کہہ دی اس لائف کو ہمیشہ کے لیے. کبھی احتساب کیا ہو کہ رات کے اس لمحے میں بیٹھ کے جب آپ نے توبہ کی تھی, آنکھوں میں سے آنسو آئے تھے, جب دل پہ چوٹ لگتی ہے نا اس وقت آنکھوں سے آنسو آتے ہیں, اور یہ جو سنت رسول آپ نے چہرے پہ سجائی ہوئی ہے یہ ایسے ہی نہیں آ جاتی, یہ اس جگہ پہ چوٹ لگتی ہے نا پھر یہ بڑھتی ہے, پھر دیکھتے ہیں لوگ. مجھے بتائیے گا احتساب کیا, کیا جانچا آپ نے اس وقت, اس رات جب آپ کے آنسو آئے, پھر آپ عمرہ بھی کرنے گئے, آپ کی خواہشات پوری, وہاں پہ آپ نے کلام پڑھا اور درود و سلام پڑھا آپ نے, کیسا فیل ہوا, اور احتساب آپ نے کیا کیا, شورٹ سا بتائیے. جی بالکل. یہ ایسے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, ابھی آپ بات کر رہے تھے, یقین کریں کہ میرے آنکھوں میں نا ابھی بھی نمی آ چکی ہے, چونکہ یہ بات ہی ایسی ہے, یہ بات ہے حق اور سچ کی. اور یہ میں بڑا خوش قسمت ہوں, یہ سمجھ لیں میں, میری والدہ سے میرا بہت بہت محبت ہے, میری والدہ سے میری, یقین کریں آپ, اتنی محبت میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کہ یہ میری ماں کی دعائیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. کہ میں سمجھتا ہوں کہ یار مجھ سے گناہ گار, میں کہوں گا کہ میں گناہ گار, دیکھیں کوئی اگر میری بات سن کے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو میں اسے معافی چاہتا ہوں, لیکن یہ جو گناہوں کی دلدل ہے وہ گناہوں کی دلدل ہی ہے. آپ پردہ ڈالیں کہ نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے, یہاں پہ اچھا کام بھی آپ کر سکتے ہیں. بھائی اچھا کام تو ہے لیکن بہت زیادہ جو ہے نا, آپ جب اوریانیت اللہ کام کریں گے تو کہاں رہ جاتی ہے پھر بات ہے کہ یہ میری ماں کی دعائیں ہیں جو میں یہ چینج ہوا ہوں, اور یہ جو خاص رات جو مجھ پہ آئی, یقین کریں کہ میں کہتا ہوں بڑا خوش قسمت ہوں. پھر مجھے جب میں چینج ہو گیا, یہ میں پہلے باتوں میں بتا دیا میں نے آپ کو, کہ میری خوش قسمتی یہ ہوئی مجھے کہ مجھے اہل سنت کی جماعت مل گئی. وہ ایسی حنفی بریلوی کہ ثنا خوانی ہوتی تھی, چونکہ میں سنگر بھی تھا, آواز اچھی تھی, لیکن مجھے پھر سمجھ آئی کہ یار یہ جو آواز دی گئی تھی مجھے, یہ اللہ کریم نے دی تھی مجھے آواز کس کام کے لیے, اور میں کس غلط کام میں استعمال کر رہا تھا. موسیقی کے کام میں استعمال کر رہا تھا, گانے کے کاموں میں استعمال کر رہا تھا, کہ میں یہ سمجھتا تھا یہ جو آواز مجھے دی گئی ہے یہ بیسکلی مجھے دی گئی تھی ثنا خوانی کرنے کے لیے, اذان دینے کے لیے. آپ یقین کریں گے امان اللہ بھائی کہ مجھ جیسے بندے کو, میں کیا تھا کہ مجھے مسجد کی چابی عنایت کر دی جاتی ہے, اور اذان عشاء کی, اور 2 اذانیں میں پڑھتا تھا, اور میں اتنے مزے سے پڑھتا تھا. جو بچپن میں اذانیں ہم نے سنی ہوئی تھی نا وہی ویسی اذان پڑھنی, اور پھر میں نے نعت کرنی. اور آج آپ دیکھ لیں کہ مسجد میں جمعے کے دن بھی ثنا خوانی میں کرتا ہوں, اور کئی جمعے گزر گئے کئی سالوں کے کہ وہاں پہ سلام سرکار کا میں ہی پیش کرتا ہوں. میں جامعہ مسجد خضرا میں پڑھتا تھا, تو جامعہ مسجد خضرا گرین ٹاؤن سے پڑھتا میں جہاں پہنچا گنبد خضرا کے سائے تلے, وہاں پر میں نے سلام پیش کیا, جا کے سرکار کا سلام پڑھا میں نے وہاں جا کے. میری قسمت دیکھے نا, میں کہاں تھا, کہاں سے کہاں چل گیا, مجھے کیا بنا لیا. یہ جو وسیم بھائی ڈسکس کر رہے ہیں یہ عام عوام پتہ نہیں سے کس طرز میں لیتی ہے, لیکن شوبز کا مزہ کیا ہے, ٹیسٹ کیا ہے دنیا کے حوالے سے, یہ میں بڑا قریب سے جانتا ہوں. وسیم بھائی نے چھوڑا, یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہوتا ہے جو انسان اس وقت, لیکن ایک بات ہے کہ جو شوبز کی کمائی ہے, جو گانوں کی کمائی ہے, وہ حلال نہیں ہوتی. میں آپ کو پہلے کنفرم بتا رہا ہوں. اس ہی وجہ سے میں نے بھی سنگنگ چھوڑی تھی. الحمدللہ آج چاہے اس کی نسبت کم کما رہے ہیں, لیکن یہ دیکھ رہے ہیں دل مطمئن ہے
کہ اللہ پاک نے رزق حلال عطا فرمایا ہے. اچھا مجھے بتائیے گا وسیم بھائی, بابا جی خادم حسین رضوی صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں, جی بالکل. کیا وجہ ہے؟ یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ دیکھیں جب میں چینج ہوا نا تو اس وقت اللہ تعالیٰ جس کو صراط مستقیم پر لاتے ہیں نا اس کو راستے بھی صحیح دکھانا شروع ہو جاتے ہیں. میں یہ مانتا ہوں ہمارے امام صاحب سے وہ بابا جی کے شاگرد ہیں, شاگردوں میں سے اپنے آپ کو مانتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے جس دور میں پڑھتے تھے نا وہ, تو اس وقت سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے استادوں میں سے ہیں, تو ان کی بڑی محبت تھی. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ہمارے امام مسجد بڑے اچھے دے دیے. وہ مجھے ایک دفعہ کیا ہوا کہ انہوں نے بتایا کہ نا ختم نبوت میں پیرا دیا ہے بابا جی نے فیض آباد میں, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ ان کو فتح نصیب ہوئی. بابا جی کو مان گئے ان کی شرائط. تو جب بابا جی واپس آ رہے تھے نا لاہور, یہ فرسٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو, تو وہاں سے چلے اسلام آباد سے ان کا قافلہ چلا, تو انہوں نے کہا کہ یار ہم بابا جی کو ریسیو کرنے جا رہے ہیں, اس کا استقبال کرنے جا رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ چلیں گے؟ زبردستی نہیں کہا انہوں نے, ویسے ہی میں نے کہا جی بالکل چلوں گا. میں ان کے ساتھ گیا. اب شارٹ کٹ بتا رہا ہوں کہ باتیں تو بہت لمبی تھی وہاں پہ, لیکن میں جب وہاں پہنچا نا ہم چلتے چلتے, حالانکہ انہوں نے داتا صاحب آ کے رکنا تھا وہیں پہ خطا, ہم ان کی محبت میں نا علامہ صاحب پیدل چلتے جا رہے, چلتے چلتے وہ شہادت تک پہنچ گئے کہ ان کو وہاں سے جا کے ریسیو کریں گے. جب بابا جی کا کنٹینر پہ تھے بابا جی, اور کرسی پہ بیٹھے تھے ویل چیئر پر, اور ان کا جو منہ تھا نا وہ عوام کی طرف تھا, وہ کنٹینر چل رہا تھا. ہم سب ان کے دوڑ کے نا کنٹینر کے پیچھے پیچھے چل پڑے. بابا جی نے ایسے کر کے بیٹھے ہوئے تھے, میں نے فرسٹ ٹائم اس دن دیکھا تھا ایسے کر کے بیٹھے ہوئے. جب بابا جی نے اچانک ایسے فیس کیا نا, خدا کی قسم, سردیوں کے دن تھے وہ, خدا کی قسم بابا جی کے چہرے میں اتنی کشش, اتنا نور ان کی آنکھوں سے, خدا کی قسم میں کیا بتاؤں کہ ایک نا وہ کشش. میں نے اس دن سوچا کہ یار یہ ہے وہ جن کی تلاش انسان کو ہوتی ہے. کیونکہ میں نماز پڑھتا تھا, 5 وقت نمازی پڑھ کے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا ختم نبوت پہ پیرا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ بابا جی نے بتایا, نہ منہ اس کا مطلب نہیں تھا پتا کہ کیا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی نہیں پتا, بابا جی نے بتایا. اس دن سے بابا جی کے پیچھے لگ گیا. پھر بابا جی کے پیچھے میں چلتا رہا, کیوں بابا جی کا راستہ صحیح تھا, صراط مستقیم. ان کو یہ عزت ایسے نہیں ملی, کچھ کیا تھا, کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تک کے محبوب کے لیے جو کچھ کرتا تھا اللہ اس کی عزت شان بڑھا دیتا ہے. تو بابا جی کی شان عزت اس لیے بڑھی, یہ وجہ تھی بابا جی کے پیچھے لگنے کی. بابا جی حق کے راستے پہ تھے اور سچ کے راستے پہ تھے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ کیا کبھی بابا جی سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ کیا محسوس کیا, اگر ملاقات ہوئی تو کیا محسوس کیا آپ نے؟ امان اللہ بھائی, بابا جی سے گپ شپ تو نہیں ہو سکی, لیکن بابا جی کے قریب جیسے سامنے بیٹھے ہیں قریب جا کے, قدرتی بات ہے چونکہ میں چینلز پہ پروڈیوسر بھی تھا. جب میں شو بھی چھوڑا نا, اس کے بیچ میں بڑی تفصیل لمبی چوڑی ہے کہ میرے پہ عجیب جی وقت بھی آئے, بھوکا بھی رہنا پڑا, بہت زیادہ بھوکا رہنا پڑا. یقین کرے کئی دفعہ ایسا ہونا چھوڑنے کی وجہ سے کہ جیب میں پیسہ نہ ہونا, تو کسی دفتر میں گئے ہیں تو گھر سے گیا ہوں, روپیہ بھی جیب میں نہیں ہے, تو صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا. تو جو ہمارا پین تھا نا دفتر کا, جو اس چینل کا, ایک چینل پہ میں پروڈیوسر لگ گیا. ایک چینل پہ تو کافی میں ایسے پروڈیوسر میں نے کام کیا, نیو ٹی وی, اپنا عروج ٹی وی, اے لائٹ نیوز کے اوپر. تو ایک چینل تھا اس کو میں کام کرتا تھا. اس نے مجھے کپ دیا چائے کا, تو میں چائے لے کے پی لی. چائے میں کس وجہ 2 کپ پی رہا ہوں کہ میری بھوک مار جائے, کیونکہ پیسے نہیں تھے پاکٹ میں. سچی سے بات ہے, جھوٹ نہیں والی بات ہے. اس میں دیکھیں دین اسلام سچ بولنا سکھاتا ہے. تو یقین کریں کئی عرصہ ایسا رہا, سسٹم چلتا رہا بچوں کے ساتھ بھی, میرے ساتھ بھی, لیکن الحمدللہ بڑا خوش ہوں, پرسکون ہوں. تو یہ معاملات سارے میرے ساتھ جو ہوئے نا بھائی. تو میں نے بابا جی کے بعد اصل میں یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ وہ کیمرہ مجھے سمجھ لگی استعمال کہاں کرنا تھا, کیونکہ ڈائریکٹر بھی تھا, میرے پاس اپنا سامان تھا. میں وہ جو گانوں میں استعمال کرتا تھا چیزیں, وہ اصل میں چیزیں گانوں کے لیے نہیں ملی تھیں, وہ چیزیں مجھے دی گئی تھی اسلامی کنٹینٹ کرنے کے لیے. میں بابا جی کا جناب وہ تھا جوہر ٹاؤن میں, بابا جی ایک مسجد ہے وہاں الگ گول چکر کے پاس, وہاں آنا تھا بابا جی. وہ میں کیمرہ لے کے چلا گیا, وہاں پہ بابا جی بیٹھے ماشاءاللہ خطاب کر رہے تھے. میں نے بابا جی کا وہ خطبہ پہلا ریکارڈ کیا. اس کے بعد 2 نومبر کا جلسہ تھا وہاں پر اپنا ہاں مینار پاکستان میں. تو وہ پھر میں گیا, میں بالکل بابا جی کے سامنے کیمرہ لگا کے کھڑا ہو گیا, سامنے سمراج بالکل سامنے, الحمدللہ. پھر وہ میں نے ریکارڈ کیا. بس یہی میری ملاقاتیں بابا جی سے تھی, اس طریقے کی تھی, لیکن دل کا جو تھا پورا سما. مجھے ایک چیز بتائیے گا, بڑی یہ بات نا وہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں میرے پہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کی آپ آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کرتے تھے, کیا محسوس ہوتا تھا اس وقت, کیا کیفیت بنتی تھی؟ سر ایک تو سچی بات بتاؤں نا, وہ حالانکہ ہم کتنی دور سے کیمرہ لگا کھڑے ہوتے تھے, اچھا ایسے لگتا تھا وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ آپ کو بھی فیل ہوا؟ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. ان کی آنکھوں میں ایک نور, ایک کشش تھی, ایک روب دار آنکھیں تھیں, روب دار, لیکن دبدبا تھا ان کا.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک و ہند میں بلکہ پوری دنیا میں اس طرح کے بولنے والے علامہ، اس طرح کی تقاریر کرنے والے، ناموس پر ایسا پیرا دینے والے ابھی تک کوئی نہیں ہے. آگے کے چل کے کوئی آئے گا تو وہ دیکھا جائے گا، لیکن ابھی تک کوئی نہیں ہے. بابا جی جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ 100% میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. ان کی بات میں واقعی ایک روب تھا، دبدبہ تھا، اور ان کی جو بات کی ہوئی نا یہاں پر اثر ہوتا تھا کیونکہ وہ سچے تھے. ان کا راستہ حق کا راستہ تھا، اور یہی وجہ ہے، یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں بابا جی کے ساتھ محبت کرنا سکھایا. چلیں جی، بہت شکریہ. وسیم بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے، کافی ڈیٹیلز میں ان کا انٹرویو ہوا اور یہ کچھ پارٹس کے ذریعے ہم چلا رہے ہیں. آپ نے وہ ساری لائف چھوڑ دی، سب کچھ ہو گیا. ابھی آپ سوشل پلیٹ فارم کا آپ نے ذکر کیا، آپ کس پلیٹ فارم کو رن کر رہے ہیں اس وقت وہ بتا دیجیے گا. ڈسکرپشن میں جو ہے وہ آپ کا اس کا لنک بھی ہم دے دیں گے. جی، اس وقت میں نے اپنا اسلامی چینل بنایا ہے، حق چینل، جس کا سلوگن یہ ہے کہ سچ ہے جہاں حق ہے وہاں. اس میں اسلامی کنٹینٹ بھی ہوتا ہے، اور اس میں حق سچ کی آواز اور سوشل ایشوز کے اوپر بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. خاص طور پہ طریقہ لبیک کے اوپر کام اس لیے ہم زیادہ کرتے ہیں. لوگ اکثر سوال کرتے ہیں آپ طریقہ لبیک پہ سارا کام کرتے ہیں. دیکھیں، ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں اور بچپن سے سنتے بھی ہیں کہ ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، ہم خود، ہمارے بیوی بچے سب قربان ناموس رسالت پر، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر. تو اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. تو طریقہ لبیک کی زیادہ بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اسی پر زیادہ بات کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم ان کے ساتھ ہیں. جس دن وہ لگے گا کہ وہ کچھ اور ایشوز پہ نکل گئے ہیں یا ان کے خلاف کوئی نیگیٹو باتیں سمجھ آئیں گی تو ہم وہ بھی دیں گے، ایسا نہیں ہے. لیکن ابھی تک تو ہم نے دیکھا کہ طریقہ لبیک ہی واحد ایسی جماعت ہے. اسی وجہ سے ہم ان کی جو ویڈیوز زیادہ ڈالتے ہیں. چلیں جی، بہت شکریہ. یہ ڈیٹیلز میں جو ہے ڈسکرپشن میں جو ہے وسیم بھائی کے چینل کا لنک بھی موجود ہے، اور ان کا چینل آپ وزٹ بھی کیجیے گا، اور ہم دونوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا. اس کے ساتھ اپنے میزبان امان اللہ قائم خانی کو اور ہمارے بھائی وسیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان اور اسلام زندہ باد. پاک فوج پائندہ باد.